ملا رہا تھا بس آپ؟ جی، اللہ کا شکر ہے، جو ہو سکا اللہ نے کرا دیا، بس اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے۔ اچھا اچھا، ہمارے یہاں تو جو ہمارے امام صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے سنت نبوی اور سنت جبرائیلی پوری کرنی ہے، تو قرآن ختم کرنا ہے۔ تب پورا قرآن ختم کرنا ہے، ماشاء اللہ۔ لیکن وہ پھر وہ کیچ اپ جو ہے وہ آخری 10 دنوں میں کرتے ہیں، راتوں میں نا۔ ہاں تو کل کل ہمیں تو ان کے ساتھ جو ہے وہ 3 سپارے سننے کا موقع ملا ہے۔ اچھا، ماشاء اللہ، ماشاء تو اللہ۔ وہ کوشش اللہ کرتے ہیں ہمت دے کہ دے آپ۔ تراویح میں اور قیام اللیل میں کم پڑھیں، لوگوں کو ذرا آسانی رہے، تو پھر وہ بیچ میں ایک اسپیشل تراویح کر کے جو ہے اس میں کچھ مزید 2-3 سپارے پڑھ کر لیتے ہیں، تو اس طرح وہ ختم قرآن ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ ماشاء تو چلیں انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں شعیب بھائی۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ 21ویں پارے کی جو صورتیں ہیں ان پہ ذرا کچھ اور کرتے ہیں، کیونکہ وقت بڑا محدود ہے ہمارے پاس، آدھے گھنٹے میں جو ہے نا وہ ساری چیزیں ہو نہیں سکتی، تو بس یہ کہ کچھ چیدہ چیدہ چیزیں کی جا سکتی ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ کافی کافی صورتیں آ رہی ہیں شعیب بھائی آگے سپاروں کے اندر، تو بعض اوقات ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم ساری صورتوں پہ جو ہے وہ گفتگو کر سکیں۔ تو میں سورہ عنکبوت سے آغاز ہے، پھر سورہ روم ہے، پھر سورہ لقمان ہے، پھر سورہ سجدہ ہے، اور پھر سورہ احزاب ہے۔ دیکھتے ہیں کتنا ایک حصہ آج ہم سے ہو سکتا ہے۔ تو سورہ روم سے ہی آغاز لے لیتے ہیں شعیب بھائی۔ اللہ۔ جی جی۔ تو بڑی زبردست صورت ہے یہ، اور تاریخی ہسٹری کے حوالے سے بھی، اور جو ہے وہ معجزات قرآن جو ہے نا اس کے حوالے سے یہ بڑی اہم صورت ہے، جو یعنی کہ قرآن کی حقانیت جو ہے نا وہ جن آیات سے اور جن چند صورتوں سے بالکل واضح ہو جاتی ہے، اس میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، کہ اسی سے پھر اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں اس صورت میں ایسی کیا چیز ہے خاص۔ تو شب سورہ کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ اصل میں ایک پیشن گوئی سے ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت بھی اس زمانے کی ہے، درمیانی زمانے کی ہے، یعنی کہ ہجرت حبشہ کے آس پاس کی صورتوں میں سے یہی ہے، کہ جس وقت جو ہے وہ مسلمان بالکل اپنی آغاز کی جدوجہد کر چکے تھے، اور شدید قریش کی طرف سے مشکلات کا جو ہے وہ سابقہ پیش آ رہا تھا۔ نبی کریم اور ان کے اصحاب جو ہے وہ شدید مشکلات کا شکار تھے۔ تو ایسے موقع پہ جو ہے وہ یہ صورت نازل ہوئی، اور اس کے اندر شعیب بھائی دو جو ہے وہ پیشن گوئیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پہلی پیشن گوئی تو اس میں یہ کی گئی کہ قرآن کریم جو ہے وہ رومن جو ہیں وہ ایرانی امپائر کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے دوسرے، اور پھر اسی کو تمثیل بناتے ہوئے جو ہے وہ نبی کریم کو ڈھارس دی گئی کہ اسی طرح جو ہے وہ تم پریشان نہ ہو، مومنین جو ہیں وہ بھی ان کفار مکہ پر جو ہے وہ غالب آ جائیں گے۔ اچھا، اس کا تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں اور پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں اس پیشن گوئی کے اوپر بھی، کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ بات ہو رہی ہے یعنی چوتھی پانچویں نبوی کا زمانہ ہے، کہ جو ہے وہ کی بات ہو رہی ہے تقریباً نا۔ تو بیک گراؤنڈ اس وقت یہ تھا کہ میرے خیال زیادہ تر سامعین ایم شور کے بچے بھی ہیں، اور ہسٹری ایم شور کے دے شوڈ نو دیٹ مچ ہسٹری، کہ نبی کریم کے اسلام کے نزول کے وقت جو دو بڑی امپائرس تھیں شعیب بھائی، وہ ایک جو ہے وہ پرشین امپائر تھی، اور ایک رومن امپائر تھی۔ رومن بھی یہ جو ایسٹرن رومن امپائر جس کو کہتے تھے، جو کہلاتی وہ رومی تھی، لیکن یہ جو کرنٹ روم ہے وہ نہیں تھا، یہ جو استنبول جو کانسٹنٹینیپول جو تھا وہ ان کا دارالخلافہ تھا، کیپٹل تھا، موجودہ ترکی جو ہے استنبول جو ہے، اور زیادہ تر جو ان کا اثر رسوخ تھا وہ ہماری طرف ہی تھا، یعنی کہ جو سارا علاقہ ہے شام، دمشق، اردن اور لبنان اور فلسطین اور جو ہے وہ اس طرف سے اوپر چلے جائیے تو پورا جو ترکی ہے، اور پورا جو ہے وہ پھر اوپر سینٹرل ایشین یعنی اوپر جو رشیا تک چلے جائیں آپ، یہ سارا بیلٹ، اور پھر کچھ وہ یورپ کا حصہ بھی ان کے پاس تھا، جو ایسٹرن یورپ جو تھا، یہ ساری جو ہے وہ رومن امپائر کو کہلاتی تھی۔ اور جو ایرانی امپائر تھی وہ تو ایران اور عراق اور سعودی عرب سے جو ملحقہ علاقے ہیں سارے یہ، اور اسی طرح جو اوپر جو آذربائیجان اور وغیرہ اس طرح کے جو سارے ایشین کنٹریز ہیں، یہ ایرانی امپائر، یہ دو سپر پاورز اس زمانے میں تھیں، اور آپس میں دونوں کی جو ہے وہ مستقل جو ہے وہ کشمکش چلتی رہتی تھی۔ تو کچھ ہوا یوں تھا کہ نبی کریم کے نبوت سے کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے، کہ جو ان کا قیصر تھا موریس جو اس کا نام تھا، تو اس کے خلاف ان کے اپنے ماتحت نے بغاوت کی، فیکوس نے، اور اس کو تخت سے ہٹا دیا، اور ساری اس کے آل اولاد یہ وہ سب کو جو ہے قتل و غارت کر دیا۔ اچھا، اس کی جو موریس کی بڑی اچھی ریلیشن شپ تھی پرشین امپائر کے ساتھ، تو پرشینز کو موقع مل گیا اس بہانے سے کہ ان کے جو ہم خیال
جو قیصر ہے، جو قیصر کہتے تھے ان کے جو بادشاہوں کو، ان کو قیصر کہا جاتا تھا. تو اس بہانے جو ہے وہ ایران نے جو ہے وہ رومن امپائر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر دیا. اور وہ حملہ آہستہ آہستہ اتنا بڑھتا چلا گیا، یعنی جو ان کا جو اٹیک تھا اپنا شعیب بھائی، کہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ساری ہی یہ جو ملک علاقے جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، یہ سارے ہی رومن امپائر سے جو ہے وہ پرشین امپائر کے جو ہے وہ ہاتھ میں آ گئے. اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ پرشین امپائر کو جو ہے وہ وہاں سے بچ کر نکلنا پڑا. یعنی اپنے جو کیپٹل تھا، کیپٹل سے بھی جو ہے وہ قیصر کو جو ہے بھاگ کر جو ہے وہ تیونس کے اندر ایک شہر تھا، جو کیا کارنتھین کہلاتا ہے شاید، میرے خیال اس طرح کا نام ہے اس کا. بالکل جو سوری کارتھیج کہلاتا ہے، کارتھیج. تو وہ آج بھی ہے، تیونس کی بندرگاہ ہے جو میڈیٹرین کو فیس کر رہی ہے بھائی. تو وہاں جا کے اس نے اپنا جو ہے وہ دارالخلافت تک چینج کر لیا. تو یہ انتہا پہ پہنچ گیا تھا کہ رومن امپائر اتنی سمٹ گئی تھی اور اتنی تباہی کا جو ہے وہ شکار ہو چکی تھی کہ لگ رہا تھا کہ شاید اب اس کا سروائیول جو ہے وہ بچنا نہیں ہے. اچھا، اور ایرانی جو ہے وہ اس طرح پاورفل ہو گئے تھے کہ پورے ریجن پہ وہ قابض ہو گئے تھے. اچھا، ایرانی چونکہ آپ کو پتا ہوگا شب بھائی کہ وہ آگ کے پجاری تھے نا، زرتر جو کہتے ہیں ان کو، وہ تھے. اور قریش مکہ کو ان سے بڑی محبت تھی کہ وہ کہتے تھے وہ بھی نعوذ باللہ خدا کو نہ ماننے والے ہیں اور ہماری طرح دوسری چیزوں کی عبادت کرنے والے ہیں. تو وہ ان سے اپنا لنک جو ہے وہ بناتے تھے اور بڑے خوش ہوتے تھے ان کی کامیابی کے اوپر. اور دوسری طرف جو ہے وہ obviously بہرحال مسلمان جو تھے وہ ایک خدا کو ماننے والے تھے اور ایک خدا کی دعوت دے کے لے کے آ رہے تھے. تو ریلیٹیولی جو رومنز تھے بہرحال وہ تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ پیروکار، اور ایک خدا کو تو مانتے تھے، ایک کتاب کے حامل بھی تھے. یہ اور بات ہے کہ بالکل گمراہی کا شکار تھے اور انہوں نے جو بھی اضافے کیے ہوئے تھے. تو ایک تھوڑا سا جو ہے وہ آپس میں ریلیشن شپ بنتی تھی ان کی نا، رومنس کی مسلمانوں کے ساتھ اور جو ہے پرشنس کی جو ہے وہ قریش مکہ کے ساتھ. تو آپ اندازہ کیجئے کہ ایسے موقع پہ جو ہے وہ جب رومن بالکل سمٹ کر تباہی کے اختتام پہ پہنچ چکے ہیں اپنے، یعنی اپنا دارالخلافہ نہیں بچا سکے ہیں، پوری سلطنت ان کی قبضہ ہو چکی ہے اور ایرانی اتنے غالب آ چکے ہیں اور قریش مکہ خوب جشن منا رہے ہیں ان کی خوشیوں پہ. تو قرآن جو ہے وہ یہ ایسے موقع پر یہ بات لے کر آ رہا ہے جو ہے وہ بلکہ میں آپ کے سامنے کچھ اس کے جو قرآن کی آیت ہیں ایگزیکٹلی وہ پڑھتا ہوں بالکل، کہ رومی قریب کی سرزمین میں مغلوب ہو گئے ہیں اور اپنی اس مغلوبیت کے بعد چند سال کے اندر وہ غالب ہو جائیں گے، اور اللہ ہی کا اختیار ہے پہلے بھی اور بعد بھی. وہ دن ہوگا جب کہ اللہ کی بخشوئی فتح پر مسلمان خوشیاں منائیں گے. اللہ نصرت فرماتا ہے جسے چاہتا ہے اور زبردست اور رحیم ہے. یہ وہ وعدہ ہے، یہ وعدہ اللہ نے کیا ہے اور اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، مقصد لوگ جانتے نہیں ہیں. تو یہ ایسے موقع پہ یہ خوشخبری مسلمانوں کو دی گئی کہ بھائی جو ہے وہ عنقریب جو ہے وہ رومن جو ہے وہ دوبارہ جو ہے فتح ہو جائیں گے. اچھا، قریش مکہ تو نعوذ باللہ قرآن کی آیت کا بے تحاشا مذاق اڑاتے تھے. ان کو تو ایک اور مزہ آ گیا کہ بھائی لو جناب، یہ صاحب آپ نئی بات کیا لے کر آئیں گے؟ حال دیکھو، روم تو ختم ہو گیا، بچنے کے قابل نہیں، اور یہ بات لے کے آ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ غالب ہوں گے. یہ کوئی تصور میں آ سکتا ہے؟ اور تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اور دوسری طرف جس طرح میں نے آپ سے بتایا ہے کہ حال یہ تھا کہ بیچارے مسلمان جو ہجرت حبشہ بھی کر چکے تھے، اور جو ایتھوپیا یا حبشہ تھا وہ بھی رومن الائی تھا ایک طریقے سے، وہاں بھی عیسائی ہی رہنے والے تھے. تو بہرحال پھر ہسٹری نے دیکھا شعیب بھائی کہ پھر اگلے سالوں کے اندر، یعنی کہ نبی کریم کے نبوت کے جو اگلے 10 سالوں میں آپ نے دیکھا کہ دوبارہ جو ہے وہ رومن امپائر نے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ہیریکلس کی زیر سربراہی جو ہے وہ دوبارہ ایرانیوں پہ اٹیک کیا. اور پھر اب اچھا، ان کا زوال یہاں تک ہو گیا تھا شعیب بھائی کہ جو ان کا جو یروشلم تک کو تباہ کر دیا تھا، ان کا جو سب سے مقدس کلیسا تھا اور اس میں جو اصلی سلیب جس کو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو کوئی سلیب پہ لٹکایا گیا، وہ سلیب تک ایرانی جو وہ نکال کے لے گیا تھا. آپ تصور کیجیے، نہیں یہ اس حد تک ان کی پسپائی ہو چکی تھی. اور اس کے بعد جو ہے وہ سچویشن ایسی تبدیل ہوئی ہے کہ جو ایرانیوں کا جو جب سے مشہور شہر تھا جہاں وہ اپنے آگ کی پجاری پوجا کیا کرتے تھے، اس کو تک انہوں نے تہس نہس کر دیا رومیوں نے. اور پھر جو ہے وہ تصویر کا دوسرا رخ ہوا، اور یہ ہوا کہ وہ ساری جو اسٹیٹس تھیں جن پہ پرشین امپائر نے قبضہ کیا تھا، وہ ساری جو ہے وہ رومن امپائر کے پاس جو ہے وہ اگلے 10 سالوں کے اندر جو آ گئیں. اچھا، بڑے مزے کی بات ہے کہ اس وقت جو ہے چونکہ قسم اور جو ہے وہ شرط پر کوئی پابندی نہیں تھی، ابتدائی زمانہ تھا، تو حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ شرط لگائی ابی بن خلف سے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے مذاق اڑایا، تو انہوں نے کہا اچھا مطلب ابو بکر کے بارے میں تو ہم بار بار تذکرہ کر چکے تھے کس طرح کے صادق آدمی تھے، یعنی کہ صدیق تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم نے کہا ہے دیٹس اٹ فنش، اٹ ہیز ٹو بی ہیپن.
تو انہوں نے ان سے جو ہے وہ جو شرط لگائی، شاید حدیث میں آتا ہے ابتدا میں شاید 3 سال کے لگے، تو نبی کریم نے کہا نہیں، قرآن کی جو آیت ہے اس کا مقصد ہے 10 سال سے کم کر سکتے، 3 کے نہ لگاؤ، 10 سے کم کے لگاؤ، 10 سال میں یہ سب کچھ ہوگا، اور اونٹ بھی بڑھا دو، 100 اونٹ کی لگا دی، انہوں نے شروع میں 10 اونٹ کی لگائی تھی، اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ جو ہے وہ رومن امپائر جو ہے اس نے دوبارہ پرشین امپائر پہ قبضہ کیا، اور انہوں نے وہ شرط کے یعنی بعد میں مدینہ کے اندر جو ہے وہ یہ 100 اونٹ جو ہے قریشیوں نے دیے، یعنی جب ان کے ابی خلیفہ مر گئے تھے، ان کے جو نسل نے جو ہے وہ پھر نبی کریم نے بار ان کو جو ہے وہ خیرات کر دیا کہ مسلمان جو ہے وہ، اس وقت تک تو پابندی نہیں تھی، بعد میں پابندی لگ گئی تھی، تو یہ پیسے جو ہے وہ استعمال اس میں نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس میں جو سمجھنے کی بات ہے نا، اصل میں جو کی پوائنٹ ہے اس سارے واقعے سے شعیب بھائی، وہ یہ ہے کہ انسان بڑا جو ہے نا سپرفیشل ہے، بہت ظاہر بین ہے، بس انسان صرف وہ چیز دیکھتا ہے کہ جو اس کو سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے، اور دور بینی جو ہے نا، جو چیزوں کا کہ بہائنڈ دا سین جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ نہیں سمجھ پاتا، اور یہی مقصد اس صورت کو کی آیت کو بتانے کا بھی یہاں ہے، اور اس کے فوراً بعد شعیب بھائی آخرت کا موضوع شروع ہو جاتا ہے، اگلے 3 رکوع جو ہیں سورہ روم کے وہ آخرت کے اوپر ہیں، جو اس کو کوریلیٹ کیا گیا ہے، اور یہاں یہی بتایا گیا ہے کہ بھائی تم بار بار انسان کو یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ تم جو ہے وہ جو تم دیکھتے ہو وہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت وہ ہے جو اللہ تمہیں بتا رہا ہے، تم شاید اس دنیا کی خوبصورتیاں چکا چوندیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ سمجھ کر تم یہ خیال کر بیٹھو کہ آخرت کا ہونا جو ہے وہ تو ناقابل تصور ہے، اور یہ اگر ہے بھی ہے تو دیکھی جائے گی اس وقت کیا ہوگا، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور یہی مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ جب ظاہر بینی سے تمہیں لگ رہا تھا کہ پرشین امپائر سے بڑی کوئی دنیا کی طاقتور ہو ہی نہیں سکتی امپائر، چند سالوں کے اندر تم نے دیکھ لیا قرآن کی جو ہے وہ پیشن گوئی صحیح ثابت ہو گئی، اور جو ہے پانسا پلٹ گیا، تو انسان کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے کہ آفاق و انفس کی جو نشانیاں ہیں، ان کو نشانیوں کو سمجھ کر اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اور آخرت کے یوم کی جو ہے اس کی حقانیت کو اختیار کرے، اور جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کی جو ہے پلاننگ کرے۔ تو یہ کچھ سورہ روم کا اپنا شعیب بھائی آغاز تھا، آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو سوال سے کیجیے شعیب بھائی۔ جی جی ابھی ہم نے دیکھا پیچھے قارون کا واقعہ دیکھا تھا، قارون کو سب کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا وہ بڑا ابھی آپ نے ظاہر بھی نہیں کی بات کی نا، دیکھیں سورۃ العنکبوت کا اختتام بھی کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، والذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، تو جو اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبل، سبیل نہیں سبل، راستے واہ کرے گا، راستے کھول دیں گے۔ تو اس وقت جب یہ سورۃ الروم نازل ہوئی تو بہت برے حالات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چند ہی سالوں کے اندر حالات پلٹے اور مسلمانوں کو جو ہے فتح نصیب ہوئی، اور جو ہے وہ جب غزوہ بدر کی فتح ہوئی تھی تو اس روز جو ہے وہ پتہ چل رہا تھا کہ وہ فیصلہ کن فتح جو ہے وہ رومن امپائر کو ملی، جو پرشین امپائر پر۔ لیکن میں نے نا باقاعدہ ایک بہت بڑا ایک چارٹ بنایا ہے نا پورے واقعات کی وجہ سے، جو کہ پورا اس میں غزوہ احزاب تک بات جاری ہے، کہ جب استنبول جب محاصرے میں تھا تو مدینہ محاصرے میں تھا، بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے وہ انٹرنیشنل پولیٹکس میں اور عربین پولیٹکس میں اس زمانے کے اندر ایک ساتھ چل رہی تھی، اور قرآن حکیم میں 1-2 آیات کے اندر اس چیز کو جو نمایاں کر کے پیش کر دیا گیا۔ ٹھیک، تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنا شعیب بھائی 21 میں ہمارے پاس نیکسٹ آ رہی ہے سورہ لقمان آ رہی ہے، سورہ لقمان پہ آپ بات کیجئے۔ نہیں پہلے آپ لاول حدیث کو دیکھ لیں، پھر اس کے بعد حضرت لقمان پہ ہم بات کر لیں گے اگر آپ میں کہتے ہیں۔ حدیث پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آیت نمبر بتائیے مجھے کون سی تھی؟ یہ آیت نمبر 5 ہے۔ بالکل، لقمان کی آیت نمبر 5 ہے نا یہ؟ جی آیت نمبر 6، آیت نمبر 5، آیت نمبر 6 یہ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ۔ بالکل، تو جی سورہ لقمان کے بڑی زبردست صورت ہے۔ اچھا، پھر وہی بات ہو رہی ہے کہ لقمان کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ پھر اس لیے تذکرہ کیا گیا کہ بھائی تمہارے اندر ہی ایک آدمی ایسا تھا، اتنا صاحب سمجھ تھا، اس کی باتیں دیکھو گے، اس کی باتیں بھی یہی ہیں کہ وہ بھی وہ حق کی بات کرتا تھا، اور پھر آپ اس کو ہم تذکرہ کر لیں گے، لقمان کی بیٹی کی جو نصیحت ہے وہ آپ اس پہ تھوڑا سا بات کر لیجیے گا۔ تو یہ جو آیت نمبر 6 ہے یہ بڑی زبردست آیت ہے شعیب بھائی، کہ وَمِنَ النَّاسِ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے، لہو الحدیث کلام دل فریب، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے، اور اس راستے کی دعوت کا مذاق اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اچھا، جو لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں اور روزانہ ہمارا پروگرام اٹینڈ کر رہے ہیں، پچھلے 2 پروگراموں میں ہم نے جو ہے وہ اس سے منسلک موضوع پہ بات کی تھی، سورہ مومنون میں ہم نے بات کی تھی صفات المومنین،
الذی ہم عن اللغو معرضون، کہ وہ لوگ جو ہے وہ لغو سے جو ہے وہ دور بھاگتے ہیں۔ اور پھر سورہ فرقان میں دوبارہ بات کی، عباد الرحمن میں پھر یہ موضوع آیا ہے دوسرے انداز کے اندر کہ جب وہ لغو کو، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، کہ وہ جب لغو کو دیکھتے ہیں تو شریفانہ انداز سے دور چلے جاتے ہیں۔ تو پہلے ان دو جگہوں پہ لغو کے بعد کی بات ہو رہی تھی نا، کہ لغو جو بے مقصد چیزیں ہیں، گانا گلوچ ناچ، یہ جتنے بھی بے مقصد فضولیات کے جو کام ہیں ان سے مومن جو ہے وہ دور بھاگتا ہے۔ اچھا یہاں موضوع تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو رہا ہے، کہ یہاں جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اس کام کو پھیلانا چاہ رہے ہوتے ہیں ان کی کتنی شدید کنڈمنیشن کی جا رہی ہے۔ اور تاریخی پس منظر میں نے تھوڑا سا پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ نبی کریم کی جب دعوت جو تھی، ماشاءاللہ اس دعوت میں اثر کیوں نہ ہو، جو دعوت حق ہو، جو دعوت سچ ہو، جس دعوت کو پھیلانے والا جو ہے وہ صادق و امین ہو اور اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہو، تو لوگ اس کی بات کیوں نہ سنیں۔ تو ہم دائرہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ قریش کے لوگ جو ہے وہ آپ پہ طرح طرح کے الزام لگائے ہوئے تھے کہ شاعر ہے اور ساحر ہے اور جادوگر ہے، اور اس سے دور رہو اور اس کی بات مت سنو۔ اور اس میں جو ہے وہ بے شمار چالیں انہوں نے چلی۔ تو نضر بن حارث جو تھا، جس کا میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا، ان صاحب نے یہ چال چلی کہ بھائی جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں کہ گانے والیاں اور لونڈیاں اور گلوکار اور قصے کہانی والے لوگ جو ہیں وہ لا کے ہم لے آتے ہیں، اور خاص طور پر ٹارگیٹ ہم یہ کریں گے کہ جو بھی اس کی بات سمجھ رہا ہوگا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں ہم ان کو بھیج دیں گے تاکہ وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ ریٹریک کر دیں اور اپنی باتوں میں جو ہے پھسلا لیں۔ اور پھر یہ کام اس نے کیا، اور یہ اور بات ہے کہ اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی اس کام کے اندر بھی، کہ مطلب کہاں جو ہے وہ قرآن اور کہاں جو ہے وہ یہ فضولیات جو ہے وہ، لیکن اس کی یہاں تنبیہ کی جا رہی ہے کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے، یعنی کچھ لوگ یہ نہیں اتنے بیوقوف ہیں، کتنا گرا ہوا کام کر رہے ہیں کہ جو کلام دل فریب، یعنی یہ جو فضولیات کی جو چیزیں ہیں، گپ شپ، خرافات، افسانے، گانا بجانا، ناچ، یہ ساری چیزیں جو تفسیر میں آتی ہیں ان کو خرید کر لاتے ہیں، اور تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ علم سے جو ہے وہ بھٹکا دیا جائے اور اس کے راستے کی جو ہے وہ دعوت مذاق میں ڈال دی جائے، اور شدید جو ہے وہ ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ اچھا ہم نے پہلے بھی شاید اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ قرآن کی جتنی بھی آیتیں ہیں نا شعیب بھائی، اس کا تو ایک تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تعویل عام اور تعویل خاص کا الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا، کہ تعویل عام، تعویل خاص تو یہ کہ جو زمانے نزول ہے نا اس کا، جس طرح میں نے تذکرہ کر دیا کہ نضر بن حارث کی بات ہو رہی ہے اور وہ جو خرید کر لایا تھا اس کے حوالے سے جو قرآن اس کو کنڈم کر رہا ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کی تعویل عام آج ہمارے لیے کیا ہے، یعنی ہم اس کے لیے کیا کریں۔ اچھا آگے اس میں بے تحاشا حدیثیں ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان ساری حدیثوں کا تذکرہ کیا جائے، جس میں نبی کریم نے سختی سے، چونکہ اس زمانے میں جو ہے شعیب بھائی یہ کام جو ہے وہ عام پبلک نہیں کیا کرتی تھی، یعنی اس کام کے لیے وہ جو ہے وہ جو ان کے غلام لونڈیاں جو ہوتی تھی نا، یعنی غلام عورتیں جو ہوتی تھی ان کو استعمال کرتے تھے، ناچ گانا اور اس طرح کے کام جو ہے وہ۔ تو آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے جتنی بھی حدیث ہیں اس میں سختی سے نبی کریم نے اس کام کی جو ہے وہ کنڈیم کیا ہے کہ یہ خرید و فروخت لونڈیوں کی اس کام کے لیے، ان سے یہ کام کروانا، اس کی اجرت لینا، یہ سب حرام ہے سارا کام۔ اچھا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں، آج کے دور میں تو کوئی لونڈی غلام نہیں ہے، تو سوال یہ پیدا ہے اس کی تعویل خاص یہ ہے کہ آج کے دور میں تو جو ایکٹرس جو ہیں نعوذ باللہ، اور جو گلوکار ہیں، اور جو سارے، پھر بات گھوم کے وہیں آ جاتی ہے کہ جو بھی غلط کام کرنے والے ہیں اس کا جو اجر لے رہے ہیں یا اس کو جو اجر دیا جا رہا ہے، جو آدمی آپ ان سے سیل پرچیز کریں گے اس حوالے سے، وہ سب اسی معلوم میں آئے گی بالکل، یہ یشتری الہو الحدیث میں، یعنی کتنی سخت تعویل ہے قرآن کے اندر۔ یعنی بچوں جو سن رہے ہیں ہماری بات، یوتھ جو ہماری بات سن رہے ہیں، یہ کوئی آسان بات نہیں کر رہا میں، یہ کوئی چھوٹی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے بھائیوں میرے سننے والوں۔ یہ جو آپ گانوں کے جو کیسٹیں خریدتے ہیں، یہ جو آپ ایپل سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے جو ہے وہ فضولیات قسم کے گانے جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ معاف کرے وہ اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں، اور آپ یقیناً شامل ہوں گے اس کے اندر۔ وہ جو بیہودہ فلمیں آپ پرچیز کر کے اگر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر انڈین فلم ہے جس میں ناچ گانے آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے لیے جو بھی آپ اخراجات کر رہے ہیں اور جو سیل پرچیز کر رہے ہیں، وہ سب اس کے اندر ہو رہی ہے۔ اور جو اس کام کو پھیلانے والے جتنے بھی لوگ ہیں شعیب بھائی، وہ اس کیٹیگریز میں آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچائے، اور انہیں بھی اس عذاب علیم سے بچائے، اور ہمیں بھی اس عذاب علیم سے بچائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ آپ آگے بات رکھیے، میں نے کافی ٹائم لے لیا آج تو۔ نہیں اچھا پھر حضرت لقمان کہ جیسے کہ سورہ لقمان کا نام حضرت لقمان پر ہے، وہ بہت یعنی کہ عرب میں معروف آدمی تھے اپنی حکمت کے اعتبار سے، اور وہ ریفرنس پوائنٹ تھے کہ کتنا زبردست جینیس بندہ ہے نا۔ حضرت لقمان کی جو اپنے بیٹے کو نصیحت ہے نا، وہ بنیادی طور پر یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو وہ انتہا پسندی ایکسٹریمزم کے خلاف مینیفیسٹو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو انڈورس کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بتایا کہ دیکھو لقمان کیا بات، جو اس کو تم مانتے ہو وہ کیسی باتیں کر رہا تھا،
اچھا اس کے اوپر جو ہے نا نعیم صدیقی ہمارے ایک مشہور جن کی محسن انسانیت ہے، ان کی کتاب ہے تعلیم کا تہذیبی نظریہ، اس کا صحیح. دوسرا مضمون جو ہے وہ ہے قرآن اور اس کی حکمت تعلیم سورہ لقمان کی روشنی میں. یہ بہترین مضمون ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح جو ہے وہ نعیم صدیقی صاحب نے اس رکوع کو، جو کہ سورہ لقمان حضرت لقمان کے بیٹے کے ساتھ نصیحت ہے، اس میں کس طرح پیارے انداز میں جو ہے پورے اسلام کے نظام تعلیم پر بات کی، فلسفہ تعلیم پر بات کی. اس رکوع میں کیا بات ہے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں. یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا کہ اس نے کہا بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، صحیح. اور حقیقت یہ کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی کہ اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اور اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا. میری طرف تجھے پلٹنا ہے، لیکن اگر والدین تجھ پر بوجھ ڈالیں یا دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے شخص کو، ایسے کو شریک کر جسے تو نہیں جانتا، ان کی بات ہرگز نہ مان. دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کی کر، اس شخص کے راستے کی طرف کر جس نے میری طرف رجوع کیا، پھر تم سب کو پلٹنا میری طرف ہے. دیکھیں اب یہ ترتیبات آتی ہے، پہلے شرک، دوسری بات شرک سے بچاؤ، اور پھر والدین کا احترام. لیکن والدین اگر شرک کا حکم دیں تو والدین کی بات بھی نہیں مانی، لیکن ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. لیکن بات اس کی مانی ہے جو راستہ اپنے رب کے راستے کی طرف بلائے. اس کے بعد جو ہے نا جب یہ ساری باتیں کر لی تو فرمایا بیٹا کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان میں یا آسمانوں اور زمین میں کہیں چھپی ہوئی اللہ اسے نکال لائے گا، وہ باریک بھی اور باخبر ہے. گویا کہ حضرت لقمان جو ہے وہ کیا زبردست قسم کے مواحد تھے، اللہ تعالیٰ کی صفت علم کے متعلق کتنا زبردست یقین تھا. بیٹا نماز قائم کرنے کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جس کی بڑی تاکید کی گئی ہے. یہ عزم الامور ہیں. کیا کیا چیزیں؟ نماز قائم کرنے کا حکم دے. نماز قائم کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اقام الصلاۃ ایک چیز ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دے، بدی سے منع کر، اور جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. بقیہ سارے کام آسان، بعض کام آسان ہو سکتے ہیں. بندہ بولے اللہ یہ کہ ٹھیک ہے مان لیا، والدین کی بھی اطاعت کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے. لیکن نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ بذات خود اس بات کی اشارہ ہے کہ دنیا آپ پر ٹوٹ پڑے. پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کر. اور یہ عزم الامور میں سے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. تو یہ حضرت لقمان نے جو ہے ایسی باتیں کی، اور جو ہے اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اپنی آواز ذرا پس رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے. میں نے آپ کے سامنے پورا ترجمہ یا ترجمے کا مفہوم جو ہے وہ بیان کیا ہے. اب اس کے اندر جو ہے وہ ہمیں بتا دیا گیا کہ حضرت لقمان نے ایسی باتیں کیوں کی، کیونکہ اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی. اور حکمت کس چیز کا نام ہے؟ شکر کرنے کا. شکران نعمت کیا ہوتا ہے؟ شکران نعمت یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت کو استعمال کیا جائے. دو انتہا اس کے اندر نا. ایک انتہا یہ ہے کہ نعمت کا استعمال جو ہے وہ اوور کیا جائے، نعمت جس مقصد کے لیے اس سے علاوہ استعمال کیا جائے. اور دوسرا یہ کہ نعمت کا استعمال نہ کیا جائے. ان دونوں کے درمیان بین اعتدال والی راہ کیا ہے؟ وہ راہ یہ ہے کہ نعمت کا صحیح طرح استعمال کیا. ایسا نہ ہو کہ نعمت آئی بھی اور نعمت کا استعمال ہی نہ کیا جائے کہ ہم بڑے متقی ہیں. اور جو ہے وہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور شرک جو ہے وہ انتہا پسندی کی ایک بڑی شکل ہے. اور والدین اگر شرک پر اصرار کریں تو اعتدال کا راستہ اختیار کرنا ہے، اچھا تعلق رکھنا ہے، لیکن بات اس کی ماننی ہے جو کہ جو ہے راہ خدا پر دعوت دے. اسی طرح عمل بالمعروف نہی عن المنکر میں بھی جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ، انتہا پسندی کے ساتھ نہیں بلکہ صبر کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار رکھنا ہے. ایسا نہیں کہ مشتعل ہو کر جو ہے وہ راستہ ہی خراب کر دیا جائے. پھر چال کے اندر بھی جو ہے وہ اعتدال، آواز کے اندر بھی اعتدال، ہر جگہ اعتدال ہی اعتدال. تو اسی سے میں کہہ رہا تھا کہ سورہ لقمان بنیادی طور پر یہ نصیحت جو ہے وہ انتہا پسندی کے خلاف مینیفیسٹو ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ دوسری بات جو ہے وہ اس کے بعد سورۃ السجدہ ہے. اور سورۃ السجدہ میں ہم 2 باتیں کریں گے بھائی. ایک تو یہ بات کہ جو ہے نا اس کے اندر ایک بات فرمائی گئی جو کہ جو ہے وہ آیت نمبر 5 کے اندر موجود ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. کون؟ اللہ تعالیٰ. اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. یہ جو ہے 1000 سال کے متعلق جو ہے وہ مختلف آ رہے ہیں. دیکھیں قرآن حکیم میں ایک دن ہمارے ایک دن کے مطابق یہ بھی ہے، ایک دن 1000 سال کے برابر بھی ہے، اور جو ہے وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر بھی ہے. تو یہاں پر ہم جو بات کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ایک دن 1000 سال کے برابر نا.
اس پہ جو مفسرین نے باتیں کی ہیں اس میں جو ہے وہ مولانا مودودی نے یہ بات لکھی ہے، وہ لکھی کہ تمہارے نزدیک جو 1000 برس کی تاریخ ہے وہ اللہ کے یہاں گویا ایک دن کا کام ہے، جس کی اسکیم آج کارکنان قضاء و قدر کے سپرد کی جاتی ہے اور کل وہ اس کی رداعت اس کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ تمہارے نزدیک 1000 سال جو ہے وہ ملینیا، اور اللہ کے نزدیک اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایسا یعنی کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ عذاب جب آنے کے بعد ہوتی ہے کہ کل عذاب آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا کل اور اللہ کا کل ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق جو ہے وہ عذاب کو جو ہے وہ برآمد کریں گے نا۔ تو یہ وہ چیزیں جو، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک اور تفصیل جو کی جاتی ہے کہ معاملات جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں، اور وہ معاملات جو ہے جس فیصلے والے دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر والا دن ہے، اس میں ان معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے سورہ سجدہ کے اندر ایک اور بات بھی ہے، عذاب ادنا بمقابلہ عذاب اکبر۔ یہ جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ہم فرض کریں کہ جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ ایک بچہ بدتمیزی کر رہا ہے، تو بچے کو بدتمیزی کرنے کے نتیجے میں کیا کی جاتی ہے؟ کوئی تنبیہ کی جاتی ہے، پنشمنٹ دی جاتی ہے، لیکن پنشمنٹ، ابتدائی پنشمنٹ جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ بڑی ہلکی سی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک تنبیہ ہوتی ہے، ایک وارننگ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سدھار لو۔ اسی طرح قومیں اگر کوئی غلطی کر رہی ہوتی ہیں تو قوموں کو بھی ایک مائلڈ پنشمنٹ دی جاتی ہے۔ اس مائلڈ پنشمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان اور وہ قوم سنبھل جائے اور اللہ کی طرف آ جائے، بجائے اس کے کہ عذاب اکبر کا سامنا کرے۔ تو قرآن حکیم میں اس میں جو سورۃ سجدہ میں واضح طور پر فرمایا گیا کہ جو ہے وہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون۔ توجیہ کیا ہے اس کی؟ عذاب ادنا دینے کی، چھوٹے عذاب دینے کی، چھوٹی پنشمنٹ دینے کی، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ جو ہے وہ کیا جائیں، باز آ جائیں۔ اب ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کے متعلق ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ زلزلہ آ گیا، یہ مسئلہ آ گیا، اس پر ذرا غور کرو اور اپنی اصلاح کرو، تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ لوگ بولتے ہیں پہلے دنیا مسئلہ کر رہی ہے، دنیا کے اندر شراب نوش ہو رہی ہے، دنیا میں ڈانس ہو رہا ہے، تمہیں پاکستان کے اندر زلزلے میں عذاب نظر آتا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بات ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ سمجھیں کہ ایک خوشی کا مقام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں تنبیہ کی۔ جن کو تنبیہ نہیں کرتا وہ تو بہت خطرناک پوزیشن میں۔ تو یہ بہرحال جو ہے وہ مختصراً جو ہے وہ سورۃ سجدہ کی بات ہے۔ سورۃ الاحزاب میں ابتدائی تھوڑے فرق پر کچھ گفتگو کر لیتے ہیں، اس کے بعد ختم کرتے ہیں نشست کو۔ ہاں، سورہ احزاب میرا خیال ہے کب اگلے 2-3 منٹ میں تو ہو نہیں پائے گی شعیب بھائی۔ ہاں، اشارتاً تذکرہ کر دیتے ہیں کہ کتنی بڑی جنگ تھی اور کتنا بڑا چیلنج تھا۔ کہاں جو ہے وہ چند ہزار مسلمان، کہاں 10,000 کا لشکر مسلمان۔ آپ جو ہے غزوہ خندق کے نام سے بھی مشہور ہے یہ، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مدینہ میں جو ہے وہ ایک اسلامی اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے، یعنی مکہ کے سارے سخت پیریڈ سے نبی کریم اور ان کے اصحاب نکل چکے ہیں۔ پہلے 2 جنگیں ہو چکی ہیں، بدر میں جو ہے وہ مسلمانوں کی فتح ہو چکی ہے، احد میں ہوتی فتح جو ہے کچھ بنیادوں پہ جو ہے وہ کچھ کسی حد تک شکست میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ اور اب یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک فیصلہ کن جنگ ہے یہ، یعنی سورہ روم میں جو غزوہ بدر کی جو ہے وہ میں شاید بتانا بھول گیا اس وقت، دوسری جو پیشن گوئی دی تھی سورہ روم میں وہ غزوہ بدر کی تھی کہ بدر کی صورت میں جو ہے مسلمانوں کو جو ہے بعد میں جو ہے فتح ہوئی، اور اسی سال ہوئی ہے جس سال جو ہے وہ دوبارہ روم جو ہے فاتح ہوا ہے۔ تو اب جو اب ہو یہ گیا تھا کہ اب بالکل ایک مارکا ایسا آ گیا ہے کہ جو پورے کا پورا عرب جو ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے ایک مارکا انگیز جنگ کے لیے نا، کہ ایک ڈسیسو پوائنٹ پہ آ گئے کہ بھئی اب یہ جو ہے، اور تھوڑا سا ان کو حوصلہ عہد سے مل گیا کہ کسی حد تک انہیں عہد کی جنگ میں جو کامیابی ہوئی اس کے بعد ان کے تھوڑے سے جو ہے وہ اعصاب بڑے مضبوط ہوئے کہ بھئی اب کوئی فیصلہ کل جنگ کر کے ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ تو یہ اس جنگ کا جو ہے وہ احزاب میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس میں تمام عرب کے قبائل جو ہے جمع ہو جاتے ہیں، وہ 10,000 کا لشکر جس طرح شعیب بھائی نے تذکرہ کیا وہ لے کر جو ہے مدینہ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اور آپ جو ہے وہ دوسری طرف پلاننگ دیکھیے کہ نبی کریم اور ان کے اصحاب اور ان کی مشاورت دیکھیے کہ کتنا یعنی کہ بالغ نظری تھی اور کتنا اوپن جو ہے وہ مائنڈنس تھی وہاں ڈسکشنز کے حوالے سے کہ بھئی فیصلہ کیا گیا بھئی کیسے جو ہے وہ اس کا مقابلہ کیا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جو ہے وہ سلمان فارسی نے میرے خیال ہے یہ سجیشن دی تھی، وہ فارس سے آئے تھے اور ان کو یہ اس چیز کا وہاں کی جنگوں کا زیادہ اندازہ تھا کہ انہوں نے یہ سجیشن دی کہ بھئی 3 اطراف سے تو مدینہ آلریڈی کورڈ ہے، نخلستان ہے اور پہاڑ ہیں، وہ تو کور ہوا، ایک ہی ایریا ہے جہاں سے یہ آ سکتے ہیں نا، اس ایریا میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خندق کھود دیتے ہیں۔ وہ خندق سے بالکل بھی جو ہے وہ عرب واقف نہیں تھے کہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو پھر ان کے کہنے پہ جو ہے وہ تمام جو ہے نبی کریم نے ان کی بات مانی، سمجھی اور کہ بڑی اچھی سے رائے اس پہ واقعی عمل کرنا چاہیے۔ تو خندق ایسی تھی کہ انہوں نے پوری ایک باؤنڈری جو ہے وہ نہر کی صورت میں کھود دی،
کہ جس پہ جو ہے وہ قریش کا لشکر جو ہے اس سے نہیں گزر سکتا، ان کے گھوڑے اس سے آگے نہیں پڑ سکتے تھے. اور اس کا اور ایکسٹرا ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ جیسے مٹی اور جو پتھر نکلے وہ مسلمانوں کی سمت میں جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ وہ مورچے ہاں مورچے بن گئے، وہ اس سے مورچہ بند ہو گیا مسلمان. تو اس طرح جو ہے وہ یہ اس طرح انہوں نے جو ہے محاصرہ ایک بنا لیا اپنے گرد. اور پھر جو ہے وہ لشکر قریش جو آیا، اور میرا خیال ہے آج وقت ہو رہا ہے، میرا خیال ہے سسپینس ہم یہ رکھتے ہیں شعیب بھائی اس کا کہ اس کے بعد ہوا کیا اصل میں، اور کس طرح یہودیوں کا جو آخری قبیلہ بنو قینقاع کی صورت میں مدینہ میں رہ گیا تھا، بقیہ دو دیا گیا تھا غداری کی بنیادوں پہ، تو کس طرح انہوں نے غداری کی اور پھر کس طرح اس جنگ کا اختتام ہوا. اور پھر اس کے بعد کے جو واقعات ہیں انشاءاللہ وہ ہم کل تذکرہ کریں گے. اور ہمیں امید ہے کہ تمام سامعین ہمارے ساتھ کل شامل ہوں گے سورہ احزاب، اور پھر اگلے 22ویں سپارے کے ساتھ ہم کل کنٹینیو کریں گے. جو کچھ آج ہم نے باتیں کی ہیں اس پہ ہم میں سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ معاف فرمائے اور ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.